الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ذكر الله شفاء القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نقش قدم نبی کے گے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں
سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا گے مڈول والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ایک تختی سے یہ عاجز اپنی بات کو شروع کرتا ہے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا کہ زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا کہ شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا کہ صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا کہ ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا کہ یہ تو جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ظا نے کہا ارے جناب فکر نہ کریں یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا
آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، تو میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا یہ تو والضحیٰ جو ہے نا وہ آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا کہ ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ یوں فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، اللہ میری آخرت بھی سنوار دے، دنیا بھی میری سنور جائے، آخرت بھی میری سنور جائے، کوئی وظیفہ ہے، کوئی فارمولہ ہے، فرمایا ہاں ہاں ہاں، نبی کا دامن تھام لے، نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار لے، اللہ یہ جہان بھی سنوارے گا اور اللہ وہ جہان بھی سنوارے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں آج تک تو نے دنیا والوں سے وفا کر کے دیکھی، چیزوں سے وفا کر کے دیکھی، پیسوں سے وفا کر کے دیکھی، دنیا کے انسانوں سے وفا کر کے دیکھی، تو پریشان ہو چکا ہے، تو ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، زندگی سے موت بہتر لگنے لگی ہے۔ ارے تو اللہ کی محبت میں آ، اس کے عشق میں آ، اس سے وفا کر کے دیکھ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ علامہ تو وجد میں آ گئے، کہنے لگے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کی شان بڑی نرالی شان ہے، آپ کا مقام بڑا نرالا مقام ہے۔ یوں فرمایا کہ تفسیر کی، یوں فرمایا کہ آقا کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ آپ کی شان بڑی نرالی شان ہے، آپ کا مقام بڑا ہی اونچا مقام ہے۔ یوں فرمایا آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یوں فرمایا ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ کے محبوب، اور ہمارے نبی کی نقل اتارنے والے یہ بھی اللہ کے محبوب۔ آقا کی شان کے کیا کہنے، آپ کے مقام کے کیا کہنے، آپ کے چہرے کی باری آئی، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم، میرے نبی کا چہرہ کیسا روشن ہوگا، کیسا چمکتا ہوگا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ مفسرین نے اس کے 3 ترجمے کیے، امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ کیا، پیارے نبی جی آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ بال مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ پیارے نبی جی آپ کے سیاہ زلفوں کی قسم۔ عمر مبارک کی باری آئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے لعمرک۔ پیارے نبی جی آپ کی عمر مبارک کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں فلا وربک۔ پیارے نبی جی
مجھے تیرے رب کی قسم، پیارے نبی جو دنیا میں تشریف لائیں وہ مکہ مکرمہ میں آقا کی پیدائش کے لیے، ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے مکہ مکرمہ کو پسند فرمایا، مکہ مکرمہ کو منتخب فرمایا، اور آقا کے ہجرت کے لیے اور آقا کے آرام فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو پسند فرمایا۔ مکہ مکرمہ آقا کی پیدائش کی جگہ، مدینہ منورہ آقا کے آرام کی جگہ، کیا کہنے مکہ مکرمہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی کی زندگی دیکھیں، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے۔ پیارے نبی جب اپنے امی کے پیٹ مبارک میں تھے اس وقت آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا، الم یجدک یتیما فآوا۔ میرے عزیزوں، پھر دائی حلیمہ کے ساتھ آپ طائف سے آگے قبیلے بنو سعد میں تشریف لے گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے رب کا احسان ہے مجھے وہاں جانے کا موقع ملا۔ ایک عجیب کیفیت ہو گئی جب ہم مکہ مکرمہ سے چلے طائف کی طرف، جب ہم طائف سے آگے چلے دونوں طرف راستے میں پہاڑی پرکیف نظارے، بڑا ہی خوبصورت منظر۔ جب ہم قبیلے بنو سعد جب وہاں پہنچے چاروں طرف پہاڑی، بتانے والے نے بتایا کہ یہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا، اور خلاصہ یہ ہے اماں خدیجہ یہاں رہتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا بھی اماں خدیجہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے۔ جب ہم وہ مکان میں تشریف لے، جب ہم وہ مکان میں گئے، ایک عجیب نورانیت، ایک عجیب رونق، ایک عجیب برکت۔ پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کنویں پر آ کر پیارے نبی پانی پیتے تھے، فلاں جگہ آ کر آقا بکریاں چراتے تھے۔ صاف ستھری ہوا، صاف ستھرا موسم، آب و ہوا زبردست۔ اللہ اکبر کبیرہ، مکہ مکرمہ کی شان بڑی ہے۔ وہاں پر غار حرا ہے، وہاں پر غار ثور ہے، مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ میرے عزیزو، زمزم کا کنواں ہے، ملتزم ہے، اور مقام ابراہیم ہے، اور وہ صفا مروہ ہے۔ یہ تو جو مکہ مکرمہ جاتے ہیں یہ سوچتے ہیں پہلی نظر پڑے گی بیت اللہ شریف پر، یہ دعا مانگوں گا، یہ دعا مانگوں گا، یہ دعا مانگوں گا۔ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جب پہلی نظر پڑے گی تو سب کچھ بھول جائے گا، اللہ کی محبت میں ڈوب جائے گا، اللہ کے عشق میں ڈوب جائے گا۔ وہاں کی وہ رونق اور بیت اللہ شریف کی وہ نورانیت اور وہاں کا وہ پرکیف نظارہ دیکھتے ہی دیکھتے بنتا ہے، انسان کی نظریں وہاں سے ہٹتی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ بچا کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں سے وہ حرم شریف میں پہنچ گئے۔ جب بیت اللہ شریف کو دیکھا ہے، شوہر نے بھی کلمہ پڑھا ہے، بیوی نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وہ شخص جس کے پاس ایمان نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کو دیکھے تو اس کی زبان سے بے ساختہ کلمہ نکل آئے، تو ایک ایمان والا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا، نبی کے طریقوں پر مر مٹنے والا، جب وہ بیت اللہ شریف کو دیکھتا ہوگا، ایک کیا اللہ اکبر کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 سال قبیلے بنو سعد میں رہے، پھر دوبارہ آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے، اپنے امی کے پاس رہنے لگے۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی، آپ اپنے امی کے ساتھ، بی بی آمینہ کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سفر میں تشریف لے گئے۔ ریٹرن آ رہے تھے، ابوا نامی جگہ میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی اماں جو ہے نا وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ہمارے نبی بہت رونے لگے، آپ تڑپنے لگے۔ یوں بھی میں نے تو سنا کہ آپ جب ایمن آپ سے کہہ رہی تھی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کون آیا ہوگا اور کس نے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، کیسے تدفین ہوئی ہوگی، اور بڑا لمبا راستہ ہے، اونٹ کا سفر، گھوڑے کا سفر،
खच्चर का सफ़र, मक्का मुकर्रमा आना है, साथ में कोई नहीं है, उम्मे अयमन है। अल्लाह अकबर, आज तक समझ नहीं आता उम्मे अयमन ने प्यारे नबी को कैसे समझाया होगा, आपके सर पर कैसे हाथ फेरा होगा और किस दिल के दर्द के साथ वो आपको लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंची होगी। मैंने तो ये भी सुना जब उम्मे अयमन कह रही थी ना मक्का मुकर्रमा जाने के लिए, प्यारे नबी कब्र के ऊपर लेट गए, कहने लगे ना ना मैं मेरा अम्मी को छोड़ के नहीं आऊँगा। माँ अपनी अम्मी को याद करने लगे। उम्र कुछ नहीं, 6 साल की उम्र है। पैदा होने से पहले अब्बा दुनिया से चले गए। यतीमों के लिए इसमें सबक है। ए यतीमों, तुम परेशान न होना, तुम्हारा नबी भी यतीम था। अक्सर यतीम ही दुर्र यतीम हुआ करते हैं। मेरे अजीज़ों, 6 साल की उम्र है, माँ का साया भी सर से उड़ गया और आपकी अम्मी की जो मज़ार मुबारक है वो भी अबवा नामी जगह में है। उम्मे अयमन आपको बड़ी समझाती बुझाती, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से आपको लेकर आई और आपके दादा जो अब्दुल मुत्तलिब थे आपको उनके हवाले किया, सारी दास्तान सुनाई और कहा कि बीबी आमिना का तो इंतकाल हो गया। प्यारे नबी बड़ी मोहब्बत करने लगे। अब्बा भी नहीं है, अम्मा भी नहीं है। हज़रत अबू मुत्तलिब जो थे वो मक्का मुकर्रमा के बड़े चौधरी थे, बड़े लीडर थे। बैतुल्ला शरीफ के करीब उनकी मसनद लगती थी, उनकी बैठने की जगह थी और किसी की मजाल नहीं होती थी कि उस मसनद पर आकर बैठे। एक प्यारे नबी थे जो आकर बैठ जाते थे और अब्दुल मुत्तलिब बड़े खुश होते थे हमारे नबी को देखकर। देखते ही देखते, अभी तो 2 साल गुजरे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 8 साल की उम्र है और ख़बर आती है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सीरत की किताबों में लिखा है कि जब दादा का जनाजा उठा है, प्यारे नबी पीछे पीछे चल रहे थे और आपके आँख में आंसू थे। उसके बाद आप अपने चचा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद साहब हैं, अबू तालिब के, आप उनके पास रहें। अल्लाह अकबर, 9 साल की उम्र हुई, चचा मुल्क शाम जाने लगे। आपका दिल टूट गया, आप भी जाना चाहते थे। चचा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि भतीजे का दिल टूट जाए, ये मोहम्मद का दिल टूट जाए, ये बर्दाश्त नहीं है। आपने अपने भतीजे को भी साथ ले लिया। फिर मुल्क शाम का सफ़र शुरू हुआ। बीच में राहिब वाला वाक़या पेश आया। उसने कहा कि आप मुल्क शाम न ले जाओ, ये अल्लाह के नबी है, यहूदी लोग इनको नुकसान पहुंचा देंगे। मेरे अजीज़ों, वाक़ये को मुख्तसर करते हुए, 9 नहीं 12 साल की उम्र, वाक़ये को मुख्तसर करते हुए मैं ये अर्ज़ करता हूँ, प्यारे नबी की ज़िंदगी मक्का मुकर्रमा में गुजर रही है। आपकी उम्र 20 साल की हुई, आपकी उम्र 25 साल की हुई, अब आप तिजारत करने लगे। अल्लाह अकबर, 25 साल की उम्र में हज़रत खदीजा ने आपके साथ निकाह का पैगाम भिजवाया। ओ हो, किताबों में लिखा है आपकी उम्र 25 साल, अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल, निकाह होना तय पाया। निकाह किसने पढ़ाया? यही हज़रत अबू तालिब ने आपका निकाह पढ़ाया था। फिर मेरे अजीज़ों, एक वक्त गुज़रता गया, मक्का मुकर्रमा में आप गारे हिरा जाने लगे, तन्हाई में अल्लाह की इबादत करने लगे। एक बात याद रखना, जब तक कुछ वक्त के लिए तन्हाई इख्तियार नहीं करोगे वहाँ तक बात नहीं बनेगी, वहाँ तक बात नहीं बनेगी। नबी को नबूवत देनी है, बैतुल्ला शरीफ के सामने भी दे सकते थे, लोगों के सामने भी दे सकते थे। गारे हिरा पर जहाँ आप तन्हा थे, आप अकेले थे, अल्लाह की इबादत करते थे। आप कभी कभार 1 महीने के लिए गारे हिरा चले जाते थे नबूवत मिलने से पहले। गारे हिरा की बात भी बड़ी अजीब है। गारे हिरा पहाड़ पर कोई ऊपर चला जाए, वहाँ से बैतुल्ला शरीफ का मंजर, बैतुल्ला शरीफ का नज़ारा, बैतुल्ला शरीफ पूरा नज़र आता है। एक अजीब व गरीब मंजर होता है। अल्लाह के नबी ऊपर चले जाते होंगे, बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत करते होंगे, तन्हाई में अपने अल्लाह
اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے، اپنے اللہ کو مناتے ہوں گے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو کھانا پہنچاتی تھی۔ میرے عزیزوں، جو پیارے نبی کو نبوت جو آپ کو عطا فرمائی گئی، وہ غار حرا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی آیتیں لے کر آئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جو 4-5 آیتیں ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی نا، تو کوہ طور پہ بلایا، 40 دن کے لیے بلایا۔ ٹیلر جو ہوتا ہے نا، ٹیلر، وہ جب تک کٹنگ نہیں کرتا کپڑے کو، وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی۔ پہلے کٹنگ ہوگی، اس کے بعد فٹنگ ہوگی۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ رب سے جوڑ، سب سے کٹ رب سے جوڑ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بزنس پر نہ جائیں، ہم اپنی فیملی کے ساتھ نہ رہیں۔ ارے دل میں اللہ کو بسائیں، دل میں دنیا کو نہ بسائیں۔ دستبکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں، اور یہ دل خدا کی یاد میں۔ اور انسان کی زندگی میں کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے، 15 منٹ ہو، 10 منٹ ہو یا آدھا گھنٹہ ہو، کہ میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ۔ ہر عاشق اپنے معشوق کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جن کو ولایت کا نور چاہیے، وہ اس بات کو یاد رکھے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ جب تک اپنے اللہ کے لیے وقت نہیں نکالو گے، وہاں تک اچھے دن نہیں آئیں گے، زندگی میں بہار نہیں آئے گی، زندگی پر رونق نہیں ہوگی۔ اپنے اللہ کے لیے وقت نکالو میرے عزیزوں۔ پھر وہ ہجرت کا سفر مدینہ منورہ کا، مکہ مکرمہ بڑی مبارک جگہ، مدینہ منورہ بڑی نورانی جگہ۔ میرے عزیزوں، یوں فرمایا اللہ تعالیٰ جب ہمیں مدینہ منورہ لے جائے، مدینہ طیبہ لے جائے، ہم اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ مدینہ طیبہ کی برکت سے آپ ہمیں حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیے، پاکیزہ زندگی آپ ہمیں نصیب فرمائیے۔ یوں فرمایا کہ جب جنت کے ٹکڑے پر جانے کا موقع ملے، مدینہ منورہ میں ایک جگہ ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ او ہو، شاعر تو وجد میں آ گیا اور کہنے لگا مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں، مدینے میں جنت ہے، جنت میں مدینہ نہیں۔ شاعر نے کہا مدینہ منورہ میں آپ کو جنت ملے گی، لیکن جنت میں بھی آپ کو مدینہ منورہ نہیں ملے گا۔ یہ روئے زمین پر ایسی مقدس سرزمین ہے، اور بڑا ہی پرکیف نظارہ، اور بڑی ہی قیمتی جگہ، بڑی ہی خوبصورت جگہ، بڑی ہی پر رونق جگہ، اور بڑی ہی نورانی جگہ۔ یوں فرمایا جب جنت کے ٹکڑے پر جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ کا وعدہ ہے ایک مرتبہ جو جنت میں آ جائے، آپ اسے دوبارہ جنت سے نکالیں گے نہیں، یہ آپ کا وعدہ ہے۔ اللہ میں جنت کے ٹکڑے پر آ چکا ہوں، رب کریم اب جب میرا وقت آئے تو مجھے جنت میں دخول اولی نصیب فرما دینا، پہلے ہی مرحلے میں آپ مجھے جنت میں داخل فرما دینا۔ میرے عزیزو، عجیب بات لکھی ہے کہ جب پیارے نبی کے روضے پر آپ کی حاضری ہو، پیارے نبی کے روضے پر جب آپ کی حاضری ہو، جب نبی آپ کا سلام سنیں گے تو آپ کچھ اور باتیں کریں گے، پیارے نبی وہ بھی سنیں گے۔ یوں لکھا ہے، یوں فرمایا، ہمارے مشائخ فرماتے ہیں بڑے ادب سے کھڑے رہنا اور بڑی محبت سے پیارے نبی کو سلام عرض کرنا، اس کے بعد یوں کہنا پیارے نبی جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں کلمہ، آپ کل قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں کلمے والا تھا۔ میرے عزیزو، اگر پیارے نبی نے گواہی دے دی تو شفاعت ہو جائے گی، کام ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں وہاں لے جائیں، پیارے نبی کو ہم کلمہ ضرور سنائیں۔ پھر وہاں کی میں بات آپ کو کیا بتاؤں میرے عزیزو،
جب وہاں کا ٹاپک شروع ہوتا ہے میرا اپنا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. یہ صبح ہے مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. کہ مدینہ منورہ کے صبح کی کیا بات کریں، وہاں کے شام کی کیا بات کریں. ایک مومن کے سامنے مدینہ منورہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا دل محبتوں سے بھر جاتا ہے. میرے سرکار کا شہر ہے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں پر ایک جنت البقیع ہے. فجر کی نماز کے بعد کا وہاں کا گیٹ کھلتا ہے، عصر کی نماز کے بعد وہاں کا گیٹ کھلتا ہے. جب مجھے جنت البقیع میں جانے کا موقع ملتا میری حیرت کی انتہا نہیں رہتی. اللہ اکبر، ہمارے قریب میں کسی بزرگ کی قبر ہو، صحابی کی بات نہیں کرتا، کسی اللہ والے کی قبر ہو تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ان کے قریب میں ہمیں دفن کرنا، شاید ان کی برکت سے اللہ ہم پر بھی رحم فرما دے. آپ اندازہ لگائیں وہ قبرستان جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہو، وہ قبرستان جس میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہو، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہو، حضرت زینب رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہو. پیارے نبی کی 9 بیویاں جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے، قریب میں ہی ان کی مزار ہے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ یہیں پر آرام فرما رہے ہیں. اور بڑے بڑے کبار صحابہ، ہمارے نبی کے داماد ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ بھی وہیں پر آرام فرما رہے ہیں. جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا، حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، وہ بھی وہیں پر آرام فرما رہے ہیں. حضرت کہتے تھے جس کا خلاصہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنی زندگی میں پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی. میرا اللہ جانتا ہے، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، میں آقا کی سنتوں کو معلوم کرتا، سنتوں کو سیکھتا، اپنی زندگی کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالتا اور سنتوں کے مطابق میں اپنی زندگی گزارتا تھا. لیکن 2 سنت ایسی تھی جو میرے بس میں نہیں تھی. ایک تو یہ ہے کہ پیارے نبی آپ جو دنیا سے پردہ فرما ہوئے وہ مدینہ منورہ میں، وہ میرے بس میں نہیں تھا. اور دوسرا، پیارے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی، 63 ایئرز کی تھی، وہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا. میرے عزیزوں، جب سب سنتوں پر عمل کیا، ان کے بس میں جو تھا وہ کیا، تو پھر اللہ کے بس میں جو تھا اللہ نے وہ کیا. آپ کی عمر بھی 63 سال ہوئی اور پیارے نبی کے شہر میں، آقا کے قدموں میں آپ کو بھی جگہ ملی. جنت البقیع میں آپ کے جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور بڑی شان سے ایک بڑے مجمع نے جنازے کی نماز پڑھی. اور جنازہ جو چلا ہے جنت البقیع کی طرف، ایسا لگتا تھا جیسے فرشتے اسے لے کر جا رہے ہو. اور جنت البقیع میں آپ آرام فرما رہے ہیں. جب آپ کی قبر مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں، گنبد خضرا کا عجیب نظارہ نظر آتا ہے. پوری زندگی سنتوں کے مطابق گزاری، درود شریف پڑھتے پڑھتے گزاری. جب نبی علیہ السلام کے روزے پر سلام عرض کرنے کے لیے جاتے، اس سے پہلے کئی ہزاروں ریال صدقہ کرتے اور فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے سامنے جا کر سلام کرنے کی جرت نہ ہوئی. میں گنہگار، میں کس منہ سے آقا کے سامنے جا کر سلام عرض کروں. ہمیشہ میں نے دور سے سلام عرض کیا ہے، اور جگہ پر جہاں سے سلام عرض کر سکتے ہیں میں نے وہاں سے سلام کیا. میں گنہگار انسان، میں سیاہکار انسان، میری جرت نہیں ہوتی. صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میں قریب جا کے سلام عرض کیا. وہ بھی ایک سید صاحب آئے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ گیا تو میں سمجھا کہ یہ پیارے نبی کی اولاد میں سے ہیں، شاید ان کی برکت سے مجھ پر بھی محبت کی نظر پڑ جائے، اس لیے ایک مرتبہ میں نے سامنے جا کے سلام عرض کیا. حضرت پیر ذوالفقار صاحب مد ظلہ العالی، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میں نے خادم سے کہا اتنی دور سے کیوں سلام عرض کرتے ہیں، قریب میں کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا حضرت فرماتے ہیں میرا چہرہ اس لائق کہاں کہ میں پیارے نبی کے سامنے آ کے سلام عرض کروں.
زندگی گناہوں میں گزری. او ہو. ہاں جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ کی محبت والے لوگ ہوتے ہیں, میرے عزیزو یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ داستان ہے, یہ محبت ہے, یہ عشق ہے. فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں. یہ وہ پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ہوتی. ایک بزرگ تڑپ رہے, اللہ ہر سال حج کرنا چاہتا ہوں, ہر سال آخری عشرے کا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں, جنت البقیع میں دفن ہونا چاہتا ہوں. یہ دعا ہے, یہ طلب ہے, یہ تڑپ ہے. اپنے بزنس پر نظر نہیں, اپنے جیب پر نظر نہیں, اپنے پیسوں پر نظر نہیں. حج مہنگا ہو گیا ہے, اس کی کوئی بات نہیں. پتہ ہے لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. بادشاہ وہ ہے, شہنشاہ وہ ہے, مالک وہ ہے, احکم الحاکمین وہ ہے, قادر مطلق وہ ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. جب وہ لبیک لکھ دے پھر وہ ہر حال میں لے جاتا ہے. میرے عزیزو, ان کی دعا, ان کی طلب, ان کا رونا, اللہ کو منانا خدا کے دربار میں ایسا پسند آیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. تیرا اللہ جو ہے نا وہ بڑا قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. کس کی کیا طلب ہے اللہ کو سب معلوم ہے. میرے عزیزو, حج کے دن چل رہے ہیں, ہم میں سے کون تڑپ رہا ہے؟ کون ایسا ہے کہ وہ یہاں ہے اس کا دل وہاں ہے؟ وہ سوچتا ہوگا ابھی اس شاخ کیا کرتے ہوں گے. ایک بڑا مجمع ہمارے ہندوستان کا, اطراف کا, پوری دنیا بھر سے پتہ نہیں ابھی کتنے لوگ طواف کر رہے ہوں گے, کتنے لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہوں گے, کتنے لوگ ملتزم سے چمٹ کر اپنے اللہ کو منا رہے ہوں گے, کتنے لوگ ابھی صفا مروہ پر ہوں گے. ہاں, مالدار بھی سیدھے سادے احرام میں آئے اور غریب بھی سیدھے سادے احرام میں آئے. ارے مالدار ہے, تھوڑا سا اچھا کپڑا پہن لے, فرمایا نا, خوشبو لگا لے, فرمایا نا, اپنے بال میں کنگھی کر لیں, فرمایا نا, اچھا بن سور کر آئے, فرمایا نا, سیدھا سادہ آئے, خوشبو نہیں, خوشبو والا صابو نہیں, اور زینت کی کوئی چیز نہیں. اللہ کے سامنے امیر بھی برابر ہے, غریب بھی برابر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اے مالدار تو بھی فقیرانہ شان میں میرے دربار میں آ, اے غریب تو بھی فقیرانہ شان میں میرے دربار میں آ. فقیروں کی طرح آؤ, بچھڑے بال کے ساتھ آؤ, پراگندہ حال آؤ. ارے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں انہیں بن سورنے کا وقت کہاں ملتا ہے, انہیں تیار ہونے کا وقت کہاں ملتا ہے. وہ تو اپنے اللہ کو دل دے دیتے ہیں, اپنے اللہ سے پیار کر لیتے ہیں, اپنے اللہ سے عشق کر لیتے ہیں. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. قبر میں انہیں اللہ ہی کام آئے گا, قیامت کے دن انہیں اللہ ہی کام آئے گا, حشر میں انہیں اللہ ہی کام آئے گا, پل صراط میں انہیں اللہ ہی کام آئے گا. قیامت کے دن اللہ انہیں بڑے بڑے اونچے مقامات سے نوازے گا. دنیا میں چین, سکون, اطمینان اور امن و امان اور حیاتاً طیبہ کی دولت سے نوازے گا, پاکیزہ زندگی سے نوازے گا. میرے عزیزو, کون؟ فرمایا جو اللہ سے محبت کرے گا, جو اللہ کے رسول سے عشق کرے گا. عجیب بات لکھی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. انہوں نے اپنی زندگی میں 53 حج کیے, 53 مرتبہ آخری عشرے کا رمضان میں مسجد نبوی میں اللہ نے اعتکاف کا موقع دیا. تیسری جو دعا تھی جنت البقیع میں دفن ہونے والی, واہ میرے اللہ, آپ کیسے قدردان ہیں, کیسی قبول فرمائی, ان کی طلب کی کیسی قدر کی, ان کے مانگنے کی کیسی قدر کی. میرے عزیزو, 53ویں مرتبہ آپ رمضان میں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, رمضان کا مہینہ ہے اور مسجد نبوی میں آپ موجود ہیں. روزے کی حالت میں ہے, عصر کی نماز چل رہی ہے اور سجدے کی حالت میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. سجدے کی حالت میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ کی جنازے کی نماز مسجد نبوی میں ادا کی گئی, بڑی شان سے آپ کو دفن کیا گیا. وہ بھی آج جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں. میں کرناٹکا کے سفر پر تھا, ایک شخص آئے, رونے لگے.
مولانا صاحب میں نے کہا کیا ہوا وہ تو بتاؤ، روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے میری بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کی یاد آتی ہے اس لیے میں رو رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں نے کہا کب انتقال ہوا، کہاں انتقال ہوا، کب تدفین ہوئی؟ کہا مولانا صاحب ہم عمرے پر تھے، مدینہ منورہ میں انتقال ہوا، جنت البقیع میں آرام کر رہی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ نے لوگوں کو مٹھائی کیوں تقسیم نہیں کی؟ آپ شہر والوں کو مٹھائی تقسیم کرتے کہ دیکھو میری بیوی جنت البقیع میں آرام کر رہی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا چچا جان کوئی خاص بات، کوئی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ عطا فرمائی؟ کہا مولانا صاحب ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں آرام کرے گی، روزانہ وہ ہمیں کہتی تھی مجھے مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ سناؤ، روزانہ کبھی میں اس کو سناتا، کبھی میرے بچے فضائل اعمال میں سے کچھ سناتے۔ جب کوئی نہ سناتا تو اس کا دل بھرتا نہیں تھا، وہ خود مدینہ منورہ کے بارے میں پڑھتی تھی اور اس کے بعد اسے نیند آتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اس وقت پتہ چلا کہ ہاں یہ محبت تھی، آج وہ وہاں آرام بھی کر رہی ہے۔ ایسے ہی کسی کو مدینہ منورہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک شخص تھے وہ رونے لگے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولانا صاحب میرے ابو عمرے میں گئے تھے، ریٹرن نہ آئے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کہاں انتقال ہوا؟ کہا وہ تو مدینہ منورہ میں ہوا، آپ جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ میں نے کہا ابا کی کوئی خاص بات؟ بولے مولانا میرے والد صاحب بہت رحم دل تھے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے تھے، اور بڑی بات یہ ہے کہ زندگی میں شاید میرے والد صاحب کی تہجد کبھی نہ گانی، وہ رات کو اللہ کو مناتے تھے۔ پیارے نبی پر تہجد فرض تھی، آپ کی تہجد کبھی ناگانی ہوتی تھی، آپ پر تو فرض تھی۔ اور جو نبی کے عاشق ہے، جو نبی کے دیوانے ہیں، جو نبی کے دلارے ہیں، جو نبی کی محبت میں جینا اور مرنا جانتے ہیں، عشق نبوی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، میرے عزیزو وہ بھی تہجد کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ انسان جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے اور جب اس کو بورڈ نظر آتا ہے کہ مدینہ منورہ 10 کلومیٹر ہے، ہو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مجھے بس میں جبکہ 50-60 لوگ سواری پر ہے اور ہم لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، میرے ہاتھ میں مائک دیا گیا اور مجھے کہا کہ مدینہ منورہ کے فضائل پر آپ کو کچھ بیان کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مدینہ منورہ قریب آئے گا تو میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، تو میں اپنے آپ سے پوچھتا کہ یار ہم مدینہ منورہ کے سفر پر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جا رہے ہیں، یہ تو جو حضرات جاتے ہیں نا انہیں پتہ ہے کیا خوشی ہوتی ہے۔ زندگی میں کوئی جگہ جانے کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آقا کے شہر میں جانے کی خوشی ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ٹور والا سمجھاتا ہے ارے بھائی آپ کا سامان تو لے لو، کمرہ تو رکھ لو، یہ سوچتا ہے اللہ کرے جلدی مجھے سامان مل جائے، جلدی مجھے کمرہ مل جائے، فوراً غسل خانے میں جاتا ہے، غسل کرتا ہے، یہاں سے نیا کپڑا سلا ہوا لے جاتا ہے، وہ پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، دل میں ندامت ہوتی ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے، درود شریف اس کی زبان پر ہوتا ہے اور وہ جا رہا ہوتا ہے حرم شریف کی طرف، مسجد نبوی کی طرف وہ جا رہا ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو جب وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی نورانی ہوائیں، وہاں کی قیمتی ہوائیں، ابھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا جتنا حصہ ہے تقریباً اکثر صحابہ کے مکانات کو اسی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائے ایک بزرگ کے مکان میں چلے جائے، وہاں اتنی نورانیت ہوتی ہے، تو جہاں صحابہ کے مکانات ہو وہاں کیسی نورانیت ہوگی۔ اس لیے مسجد نبوی میں جس حصے پر انسان چلا جائے اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ پھر پیارے نبی کے روضے پر جب انسان جاتا ہے، اللہ اکبر، اس خوشی کو دنیا کی کوئی چیز بیان نہیں کر سکتی، کوئی انسان وہ جذبات کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو پھر وہ جنت البقیع کا نظارہ، پھر وہاں سے احد پہاڑ۔ ایک مرتبہ
میرا فلائٹ تھا مدینہ منورہ کا، میں جدہ سے تو کافی مرتبہ گیا، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارا فلائٹ ممبئی سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ، ہم جا رہے ہیں، دوست میرے ایک ساتھ تھے، ہم کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، اعلان ہوا، پتہ نہیں شاید اس قسم کا اعلان ہوا، ارے حاجیوں، ارے لوگوں خوش ہو جاؤ، پیارے نبی کا شہر آ رہا ہے۔ وہ جو لائٹنگ نظر آ رہی ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ آپ یقین مانیں ایسا لگا فلائٹ والے سوئے ہوئے تھے، ایک منٹ میں پورا فلائٹ جاگ گیا اور سب کی فلائٹ کی جو باری تھی وہ کھول دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے لائٹنگ پوری فلائٹ میں ہو گئی، ہر ایک کی زبان پر درود شریف ہے۔ میرے دوست نے مجھے کہا مولانا صاحب یہ جو مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے، میں نے کہا ہاں یار بڑا عجیب منظر ہے، 3:30 بجے کے قریب کا وقت ہے، اور وہاں کی لائٹنگ، وہاں کی روشنی، ایک مرتبہ وہاں کے ایک پیٹرول پمپ پر میں لائٹ گننے لگا کہ یہاں کتنی لائٹنگ ہوگی ایک پیٹرول پمپ پر، میرا دماغ چکرا گیا، تقریباً 1,500 کے قریب لائٹنگ تھی صرف ایک پیٹرول پمپ پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اوپر سے جو مدینہ منورہ کا فضائی منظر نظر آ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے میرے دوست نے کہا مولانا صاحب وہ جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک الگ ہی نورانیت لگ رہی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، کہ وہی گنبد خضرا ہے۔ او ہو، پھر ہمارا فلائٹ جب وہاں سے قریب سے گزرا اور گنبد خضرا ایک دم صاف نظر آنے لگا، مسجد نبوی کا دلکش نظارہ نظر آنے لگا، پورے فلائٹ والے عشق نبوی میں ایک دیوانے ہو گئے، درود شریف پڑھنے لگے۔ فلائٹ اتر گیا، اس کے بعد ٹیکسی سے ہمیں آنا تھا مدینہ منورہ۔ ٹیکسی والے کو میں نے ایک سوال پوچھا، وہ سوال پوچھتے ہی وہ مجھ سے بہت ناراض ہو گیا، مجھ سے بہت خفا ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو مدینہ منورہ میں کیسا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو آپ، مدینہ منورہ میں کیسا لگتا ہے؟ تو میں گھبرا سا گیا، میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، وہ وہاں ڈرائیونگ کرتا تھا، اس نے عجیب بات بتائی، مولانا صاحب جب میں مدینہ منورہ سے باہر جاتا ہوں نا، اس وقت مجھے پتا چلتا ہے کہ مجھے مدینہ منورہ میں کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی مبارک جگہ ہے، اللہ کے زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، وہاں جانے کی جتنی طلب ہوگی، وہاں جانے کی جتنی تڑپ ہوگی، اللہ بار بار لے جائیں گے۔ میرے ابھی ہمارے یہاں ایک چچا جا کر آئے مدینہ منورہ، وہ انڈے بیچتے تھے۔ میں نے کہا چچا آپ مدینہ منورہ کیسے گئے؟ مجھے کہا اللہ لے گیا۔ میں نے کہا آپ تو انڈے بیچتے ہیں؟ ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا میں انڈے بیچتا ہوں، میرا اللہ تھوڑی نا انڈے بیچتا ہے۔ مولانا میں کسی کے پاس پیسہ لے کر نہیں گیا، اسی انڈے کے منافع کو میں نے جمع کیا اسی لاڑی پر، اور یہ پیسے بچاتے بچاتے میں گیا۔ ہاں جب انسان ٹکڑے ٹکڑے پیسے جمع کر کے جاتا ہے اور وہ اپنا سرمایہ لے کر کے جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے۔ میرے ایک دوست وہاں کی بڑی قدر کر کے آئے، بہت زیادہ طواف کر کے آئے، مدینہ منورہ میں بڑی قدر کر کے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے بڑی قدر کی؟ رونے جیسے ہو گئے، کہا مولانا صاحب مجھے یونیکارن بائک لینی تھی، اور پوری زندگی کا میں نے سرمایہ جمع کیا تھا کہ ایک اچھی بائک خریدوں گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دل میں بات آئی بائک تو کبھی اور بھی لے لوں گا، زندگی موت کا کیا پتا، پیارے نبی کے شہر ہی چلا جاتا ہوں۔ اب میں نے وہ پورا پیسہ ٹور والے کو دے دیا، میں تو پوری بائک کا سرمایہ لے کر آیا تھا، اب میں یہاں قدر نہ کروں تو اور کیا کروں۔ او ہو کیسے کیسے عاشق لوگ وہاں جاتے ہیں۔ جب میرا ایک سفر ہوا رمضان کے مہینے میں نے وہاں والوں کو پوچھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یہ 4 مہینے میں کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ کہا حضرت تو 3 مرتبہ تشریف لائے۔ میں نے کہا حضرت پیر ذوالفقار صاحب کتنی مرتبہ تشریف لائے؟ کہا بھائی وہ تو 4 مہینے میں 7 مرتبہ تشریف، 4 مہینے میں 7 مرتبہ تشریف۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مکہ مکرمہ جانے کو بہت جی چاہتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے کہا حج بدل پر آپ کو جانا ہے مکہ مکرمہ، حج کے لیے جانا ہے حج بدل پر۔ میں تیار ہو گیا،
میرے والد صاحب کی طبیعت ناساز تھی، والد صاحب نے بھی اجازت دے دی، ہاں بیٹا جا تو چلا جا، میں تیار ہو گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یار میرے اوپر تو حج کے لیے تو میں حج بدل کے لیے جا رہا ہوں، اور ایک طرف میرے والد صاحب بیمار ہے، مجھے ان کی خدمت میں رہنا چاہیے۔ تقریباً اس وقت حضرت پہ حج فرض نہیں ہوگا، تو حضرت نے کینسل کر دیا، سامنے والوں کو منع کر دیا، میں نہیں جاؤں گا حج بدل پر، کسی اور کو بھیج دو۔ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا تقی تو حج پہ نہیں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ والد صاحب میرا تو حج بھی یہیں ہے، میرا تو عمرہ بھی یہیں ہے، میرا جی چاہا کہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ کو ایک نظر دیکھنے پر اللہ ہمیں کتنا بڑا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے اس وقت میرے والد صاحب نے مجھے دعا دی جس کا خلاصہ یہ ہے، تو نے ایک حج قربان کیا نا، اللہ تجھے اب بار بار لے جائے گا۔ عجیب بات لکھی، میں تو پڑھ کر حیران ہو گیا۔ حضرت فرماتے ہیں 75 سے ابھی تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ایک سال میں 6 مرتبہ سے کم وہاں پر گیا، ہر سال اللہ 6 مرتبہ سے زیادہ لے گیا۔ میرے عزیزوں، جو قدر کر کے آتے ہیں، جو اپنی طلب بتاتے ہیں، جو اپنا درد دل بتاتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں حج میں جا سکوں، عمرے میں جا سکوں، میرا دل تڑپتا تھا، حج کے دن آتے تھے میں بے چین ہو جاتا تھا۔ حضرت فرماتے تھے ابھی اس شاک کیا کرتے ہوں گے، اللہ کے عاشق لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میری تنخواہ اتنی تھی جس سے آسانی سے میرے گھر کا گزر ہو جاتا تھا، میرے پاس زائد پیسہ نہیں تھا۔ میرے عزیزوں، طلب تڑپ درد یہ کسی کا ضائع جاتا نہیں ہے۔ فرماتے میری طلب خدا کی بارگاہ میں ایسی پسند آئی، اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اللہ مجھے مدینہ منورہ بھی لے گئے، پیارے نبی کے روزے کے قریب 18 سال تک حدیث شریف کا درس دینے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ مڈول والو، جب تک طلب نہیں ہوگی، جب تک تڑپ نہیں ہوگی، آقا کا عشق نہیں ہوگا، سنتوں پر چلنے کا شوق نہیں ہوگا، اللہ کے دین کے خاطر مر مٹنے کا جذبہ نہیں ہوگا، وہاں تک بات نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ میرے عزیزوں، وہاں کی جگہ مبارک، ہر چپے چپے پر وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ عاجز دعا کرتا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو بہت جلدی عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ وہاں کی بار بار کی حاضری مقدر فرمائے۔ آپ لوگ ایک بات کو طے کرو، انشاءاللہ آج سے چاہے مالدار ہو، غریب ہو، درمیانی طبقے والے ہو، اللہ کی ذات پر نظر رکھو، اپنے گھر میں ایک گلہ بناؤ۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آپ بھی اپنے گھر میں ایک گلہ بناؤ، اس نیت سے بناؤ اللہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے لے جائیے۔ ہمارے استاذ فرماتے ہیں یہ تجربے کی بات ہے، انسان پہل کرتا ہے، اپنی طلب بتاتا ہے، ابھی کچھ ہی وقت گزرتا ہے، ایسی اللہ کی مدد آتی ہے، وہ ایسے وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج ہی سے اپنے گھر میں ایک گلہ بناؤ، مکہ مکرمہ کی محبت اپنے دل میں بساؤ، مدینہ منورہ کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اس میں 10 روپیے، 20 روپیے، 50 روپیے، 100 روپیے اس میں آپ ڈالتے رہو، اس نیت سے اللہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، پیارے نبی کے در پر جانا چاہتا ہوں، آپ ہمیں بہت جلدی لے جائیے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار اپنے بچوں کے ہاتھ سے 10 کی نوٹ ڈلواؤ، بیٹا 10 روپیے ڈال، اللہ سے کہ اللہ پاک ہمیں بلا لے۔ کبھی اپنی بیوی کے ہاتھ سے پیسے ڈلواؤ، آپ یقین مانو اگر سچی طلب ہوگی اور فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اگر اس وقت دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ بہت جلدی لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو وہاں کی بار بار کی حاضری اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، جب بھی مانگنا ہو ایک اللہ سے مانگنا، اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دیتا ہے۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں
किसी से दुनिया वालों से मांगो तो दुनिया वाले नाराज़, और अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज़। वो मांगने वालों से खुश होता है, मांगने वालों को पसंद फरमाता है। मैंने मशाइख से सुना है जो चलते फिरते मांगता है, अल्लाह उसे साहिब निस्बत बना देते हैं, अपना वली बना देते हैं। अरे वो कैसा नवाजने वाला। आपको एक वाक़या सुनाऊं, इससे आपको अंदाज़ा होगा। एक बहुत मालदार शख्स थे, मस्जिद के करीब में उनका मकान था। सुबह 10 बजे के करीब उनकी तबीयत में बेचैनी हुई, घबराहट हुई। घबराहट ऐसी हुई, उन्हें ऐसा लगा कि शायद मुझे अटैक आ जाएगा, मुझे अस्पताल जाना चाहिए। घबराहट थोड़ी सी बढ़ गई। उनके दिल में ख्याल आया अस्पताल बहुत दूर है, क्या पता इंतकाल हो जाए, मस्जिद तो बाजू में है, मस्जिद ही चला जा और अल्लाह से दुआ कर ले, शायद अल्लाह को रहम आ जाए, तेरा काम हो जाए। वो मालदार शख्स कहते हैं मैं मस्जिद में आ गया, मैंने जल्दी से वज़ू किया, मैं जमात खाने में आया। क्या देखा, एक आदमी है जिसके हाथ उठे हुए हैं, चेहरे पर आंसू की लड़ी है और प्यारे रब से यूं कह रहा है, अल्लाह जी मैं आपसे मांगकर कभी भी नामुराद नहीं हुआ, आपके दर से आपने कभी मुझे खाली नहीं लौटाया, और मैंने हमेशा आपसे मांगा, मैंने हमेशा आपसे सवाल किया। अल्लाह जी मेरा 25,000 रुपये कर्ज़ा है, अभी 1 घंटे में मुझे फिलफौर अदा करना है, अगर नहीं दूंगा तो वादा टूट जाएगा और सामने वाले का दिल दुखेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अल्लाह आपके दर से आपने मुझे कभी खाली नहीं लौटाया, मुझे उम्मीद है आपकी मदद आएगी, आप मेरी मदद फरमाएंगे। ये सारी बात सुनने लगा, और जैसे उसने सारी बात सुनी और अपने दिल में तय किया कि मैं इसको 25,000 रुपये दे देता हूँ, जैसे ही इरादा किया इसकी बेचैनी ख़त्म हो गई, इसकी तकलीफ़ ख़त्म हो गई, इसका दर्द ख़त्म हो गया। ये तो समझदार आदमी था, बड़ा ताजिर आदमी था, फ़ौरन हिल गया, समझ गया कि ये जो मेरी तबीयत हल्की सी बिगड़ी है, ये इसकी दुआ की वजह से अल्लाह ने मुझे हिलाया कि देख मेरा एक बंदा है ना, वो मुझसे मांग रहा है, याद रखना उसे तेरे दर पे नहीं आने दूंगा, तुझे उसके पास जाना होगा मस्जिद में, क्योंकि वो सवाल मुझसे कर रहा है, वो मुझसे कह रहा है। मेरे अजीज़ों, वो उसके पास गया, सलाम किया, बड़ी मन्नत समाजत करने लगा, कहने लगा भाई साहब आपकी दुआ ने तो मुझे हिला दिया, प्लीज़ यार ये 25,000 रुपये लीजिए आप, और आइंदा इस तरह आप कभी ना रोइए, ये मेरा कार्ड है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप मुझे एक फ़ोन कर देना, आप रोते हो हम हिल जाते हैं घर में बैठकर। तो उसने कहा कि मैं कार्ड तो नहीं ले सकता। अरे 25,000 रुपये आपको अल्लाह ने दिए, ठीक है ये तो कबूल करता हूँ, आपका कार्ड नहीं ले सकता। उसने कहा अरे भाई साहब क्यों फ़िक्र करते हो, आप बड़े अल्लाह वाले लगते हैं, तो हमारे लिए सादत की बात है, आप ये हमारा कार्ड रखिए और जब भी आपको कोई ज़रूरत हो एक फ़ोन कर देना, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आदमी आकर आपको दे जाएगा, एड्रेस लिखा हुआ है। इसने कहा चचा जान जहाँ से मिलता है ना वहाँ का एड्रेस तो मुझे मालूम है। अच्छा कहाँ से मिलता है? अल्लाह की तरफ से। वो कैसे मिलता है? बोले जैसे उसने आपको भेजा, मुझे आपके पास नहीं भेजा। अल्लाह अकबर। कोई तो हो मांगने वाला, कोई तो हो अपना दर्द दिल सुनाने वाला। लोग परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, अरे अपने अल्लाह से कहते ही नहीं। मेरे एक दोस्त दुबई में बहुत परेशान, करोड़ों के मालिक, लेकिन फंस गए एक जगह पर, बेचैन हो गए, हालात में आ गए, तकलीफ़ में आ गए। हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब की आमद हुई दुबई में, सारी बात सुनी, एक ही जुमला का हज़रत ने, भाई साहब अपने आप को अल्लाह के हवाले अभी ही कर दो, वो सारे मसले आपके हल कर देगा। वो कहते हैं ये जुमला मेरे दिल पे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अल्लाह
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وہاں کی عظمت کے ساتھ اور قدردانی کے ساتھ بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ 3 موقع ایسے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 3، رات کے آخری پہر میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب بھی دل کی حاضری سے دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ جو چیز اللہ سے مانگی جا رہی ہے وہ اللہ دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ فرمایا دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دی جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ نمبر 1، دعا مانگی اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی۔ نمبر 2، دعا تو کچھ اور مانگی تھی 11:30 بجے، لیکن 12:05 کو ایکسیڈنٹ ہونا تھا، دعا کچھ اور مانگی تھی۔ اس مانگنے کی برکت سے اللہ نے ایکسیڈنٹ والی تکلیف سے بچا لیا۔ تو دعا کبھی کچھ اور مانگی جاتی ہے، کہیں اور قبول ہوتی ہے۔ دعا کا تیسرا پہلو بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی نرالا ہے۔ یوں فرمایا کبھی کبھار دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اس کا بدلہ جو ہے آخرت میں دیا جاتا ہے۔ جب انسان خدا کے دربار میں جائے گا، اللہ کہے گا میرے بندے فلاں وقت تو نے مجھ سے وہ چیز مانگی تھی، اس وقت وہ چیز تجھے دینا مناسب نہیں تھی، آج اس کے بدلے خدا کے دربار سے تجھے یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ افطاری سے پہلے تو نے وہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے تجھے یہ دیا جا رہا ہے۔ 27 رمضان کو تو نے وہ دعا مانگی تھی، اس کے بدلے تجھے یہ دیا جا رہا ہے۔ خدا کے دربار میں اتنا تڑپے گا، اتنا مچلے گا، اتنا افسوس کرے گا کہ اے کاش میں پوری زندگی دعا مانگتا رہتا اور میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، تو آج مجھے خدا کے دربار میں اتنا زیادہ انعام ملتا۔ لیکن افسوس صد افسوس، اللہ سے مانگنے والے کم ہو گئے، اس کے سامنے رونے والے کم ہو گئے، اپنے دل کا حال اسے سنانے والے کم ہو گئے۔ میرے عزیزو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، کما نہیں سکتا، سوچ نہیں سکتا، ہاتھ پیر صحیح معنوں میں ہلا نہیں سکتا، لیکن چھوٹے بچے کا کام کبھی رکتا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اسے رونا آتا ہے۔ چھوٹے بچے کا کام کبھی رکتا ہے؟ کبھی نہیں رکتا، کیونکہ رونا آتا ہے۔ خدا کے عاشقوں کا کام کبھی نہیں رکتا، کیونکہ انہیں اللہ کے سامنے رونا آتا ہے۔
میرے عزیزوں ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہماری گاڑی اللہ سے مانگ مانگ کر چلے گی، اللہ کے سامنے رو کر کے چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن میں اس عاجز سے ایک وظیفہ آپ لے کر جاؤ، اس عاجز سے ایک وظیفہ لے کر آپ جاؤ، اس بات کو طے کرو یہاں بیٹھ کر، انشاءاللہ جب بھی مسجد میں آئیں گے ضرور یہاں سے 2 منٹ دعا مانگ کے جائیں گے، انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ جس کو ایسا کرنے کی توفیق ہو گئی وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کا مستقبل بہت روشن ہونے والا ہے، اس کے گھر میں بہاریں آنے والی ہے۔ اگر اس کا مستقبل روشن نہ کرنا ہوتا تو کبھی بھی اس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ دیتے۔ توفیق دینا اس بات کی علامت ہے، اب نوازنا چاہتے ہیں، اب بہاریں دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں ہم 10 گھنٹے بزنس پر لگا دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت اپنے اللہ سے مانگنے میں لگائیں۔ مزہ آئے گی، مانگتے مانگتے مانگنا آئے گا، مانگنے کا سلیقہ آئے گا، مانگنے کا طریقہ آئے گا، خدا سے لینے کا طریقہ آئے گا۔ سوچتے سوچتے مانگنا نہیں آئے گا، سوچتے سوچتے چائے نہیں بن جائے گی، گھر نہیں بن جائے گا، دکان آباد نہیں ہو جائے گی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ سوچتے سوچتے مانگنا نہیں آئے گا، وہ 2 منٹ سے مانگتے 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 پھر اللہ وہ مناجات کروائے گا، گھنٹوں نکل جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنائے۔ ایک شخص مدینہ منورہ گئے، کوئی بھی دعا کرے اللہ سے عافیت مانگے۔ کیا مانگے؟ عافیت۔ میں دعا کرتا تھا، مجھے میرے گھر سے کہا کہ مولانا آپ کا وزن بڑھ چکا ہے، تھوڑا سا کم کیجئے۔ میں نے دعا کی، اللہ میرا وزن کم کر دے، عافیت نہ مانگی۔ اللہ کی شان، مجھے کملا ہو گیا، پیلیا بولتے وہ ہو گیا، اور 10 کلو وزن اترا۔ میں نے کہا اللہ آپ کی پناہ، آپ مجھے اچھا کر دیجئے۔ آپ کیا بولتے کملے کو؟ کاملی۔ مجھے کاملی ہو گئی، ڈاکٹروں نے منع کر دیا آپ کچھ کھانا نہیں کھا سکتے، سیدھا سادہ کھانا ہے، 10 کلو وزن اتر گیا۔ اس وقت پتہ چلا جب بھی دعا مانگے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ عافیت کے ساتھ نیک بنا دے، عافیت کے ساتھ اپنا ولی بنا دے۔ ایک شخص تھے، ان کو پتہ چلا کہ مقام ابراہیم کے پاس دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے یہاں بیٹا نہیں ہو رہا تھا، بچے نہیں ہو رہے تھے، کسی نے بتایا اب مقام ابراہیم کے پاس تو دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے۔ وہ گئے اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ کی شان، دعا قبول ہوئی، حمل ٹھہرا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ بیٹا بڑا ہوا، بڑا شرارتی ہوا، درد سر بنا، باپ کو ستانے لگا، باپ نے برداشت کیا۔ اس سے آگے بڑھ کر گلی والے کو ستانے لگا، باپ کا نام خراب ہونے لگا۔ باپ نے ایک مرتبہ اسے ڈانٹا، تجھے سمجھ نہیں آتا؟ اس کو بھی کسی نے بتایا تھا کہ مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ مقام ابراہیم پر گیا، ہاتھ اٹھایا اور کہتا ہے اللہ میرا باپ مجھے بولتا بہت ہے، اس کو جلدی اٹھا دے۔ اللہ، کیوں؟ اس نے بیٹا تو مانگا، نیک صالح بیٹا نہیں مانگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے بیٹا مانگو، اولاد مانگو، نیک صالح مانگو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرو عافیت کی دعا کرو۔ ایک چچا تھے، ان کے اندر جذبہ تھا کہ اللہ کرے مجھے مدینہ منورہ میں موت آ جائے۔ لطیفہ سنا رہا ہوں، چچا تھے، ان کے اندر جذبہ تھا اللہ مجھے مدینہ منورہ میں موت آ جائے۔ حج کیا، عمرے کے سفر پر جانے لگے، ایک بزرگ بھی ساتھ میں تھے۔ چچا نے دعا کی، اے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، اے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ حضرت نے 3 مرتبہ زور سے کہا آمین آمین آمین۔ یہ تو ہو گیا۔ اللہ کی شان، چچا کی عمر بھی بڑی تھی۔ مدینہ منورہ گئے تو چچا بیمار ہو گئے۔ حضرت عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت نے کہا چچا ایسا لگتا ہے دعا قبول ہو گئی، جانے کا وقت آ گیا۔ بولے کون سی دعا؟ وہ آپ نے دعا کی تھی نا مدینہ منورہ میں موت والی، ایسا لگتا ہے وہ قبول ہو گئی۔ تو چچا بستر پہ بہت روئے اور کہا اللہ اس سال نہیں کبھی اور۔
عمر بڑی ہے پھر بھی زندگی سے پیار ہے, کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا ہے. کہا اللہ اس سال تو نہیں جانا, جانا یہیں پر ہے مجھے, کبھی اور. حضرت بھی مسکرانے لگے, تعجب میں رہ گئے. ابھی حج کے ایام چل رہے. حضرت ایک شخص حج کر کے آئے, بڑے اچھے آدمی تھے, کرانے والے کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ چلتا تھا, پورے سال کا بل ادا کر دیتے 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد. ان کا بل ہو گیا 1,40,000 روپیے, 1,40,000 روپے. کرانے والا سوچ رہا ہے 13-14 مہینے ہو گئے وہ آتے نہیں. پتہ چلا کہ حج میں گئے, حج سے آئے, حاجی صاحب نے کھجور لی, زمزم کا پانی لیا اور کرانے والے کی دکان پر. کہا کیسے ہو صاحب, خیریت سے؟ کہا جی. سلام کلام ہوا, کھجور پانی اس کو دیا. وہ تو سوچ رہا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تو میرے 1,40,000 چاہیے. تو کہا ایک کام کیجئے, رجسٹر کھولیے, ہمارا نام لکھا ہے. کہا جی 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 بالکل بالکل. اب خوش ہو گیا وہ کہ اب میرے 1,40,000 روپے آ جائیں گے. اس نے رجسٹر کھولا اور کہا آپ کو حساب بتاؤں؟ بولے حساب بتانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف میرے نام کے آگے حاجی لکھ دے. بولے حاجی کا کیا مطلب؟ بولے وہ حج کے جوڑ میں بتایا تھا حاجی کے سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اس نے بولا میرے 1,40,000. بولے وہ بھی معاف ہو گئے. وہ رویا, ارے بھائی تم نے حج کیا؟ بولے نا میں نے اپنے کان سے سنا, مولانا نے کہا تھا حج کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو, اور جو بندہ ماں کے پیٹ سے نکلے اس وقت اس پر کوئی قرضہ نہیں ہوتا, لہذا میرے اوپر کوئی قرضہ نہیں, تو صرف میرے نام کے آگے حاجی لکھ دے. اس نے کہا میں حاجی نہیں لکھتا, قاضی صاحب کے پاس جائیں گے. قاضی صاحب نے بتایا بھائی چپ چاپ اپنی رقم آپ ادا کیجئے, انہیں 1,40,000. حج کرنے سے کوئی قرضہ معاف نہیں ہو جاتا, چھوٹی ہوئی نمازیں معاف نہیں ہو جاتی. تو میرے عزیزو اللہ تعالی ہم تمام کو ہنستا رکھے, خوشحال رکھے. ایک لائف ہے, ایک زندگی ہے, ایک موقع ہے. یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, ختم ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے, اپنے اللہ کو راضی کرے, اپنے خالق کو راضی کرے, اپنے مالک کو راضی کرے. کئی لوگ ہیں جو سوچتے تھے ہم آخرت کی تیاری کریں گے, دنیا سے چلے گئے. انسان جب دنیا سے جائے گا وہاں پر دیکھے گا ایک ایک سبحان اللہ پہ یہ مل رہا, ایک ایک الحمدللہ پہ یہ مل رہا, ایک ایک اللہ اکبر پہ یہ مل رہا, اللہ کا ذکر کرنے پر یہ مل رہا, گشت کرنے پر یہ مل رہا, ملاقاتیں کرنے پر یہ مل رہا, اللہ کے راستے میں وقت لگانے پر یہ مل رہا ہے, امت کی فکر کو لے کر مسجد وار جماعت میں بیٹھنے پر یہ مل رہا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں جانے پر یہ مل رہا ہے. اس وقت اتنا تڑپے گا, اتنا افسوس کرے گا, اتنا مچلے گا, اللہ سے کہے گا رب ارجعون, میرے پیارے رب مجھے ایک دفعہ دنیا میں لوٹا دیجئے. آپ دیکھیں گے میں نیک بن کے آؤں گا, فرما بردار بن کے آؤں گا, نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر کے آؤں گا, آپ کو راضی کر کے آؤں گا, آپ سے صلح کر کے آؤں گا. رب مجھے ایک موقع دے دیجئے. قرآن کریم کا لہجہ سخت ہو گیا. اللہ فرمائیں گے کلا, ہرگز نہیں. ایک مرتبہ جو آ جائے اسے دوبارہ موقع ملتا نہیں ہے. ایک بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. 23 رمضان کو یا 22 رمضان کو ایک مستورات کا مجھے فون آیا. مجھے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مولانا ایک پریشانی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں آپ. پریشانی بتائیے. میں نے کہا یہ نارمل بات ہے, آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دھیان سے سننا, بہت عجیب بات ہے. اور 2 منٹ دعا کر لو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا. وہ اللہ کی بندی خاموش ہو گئی, کچھ بولتی نہیں. میرے دل میں آیا کہ شاید اس کو 500 مرتبہ زیادہ لگ رہے ہیں, تو کچھ اور وظیفہ بتا دوں 313 مرتبہ استغفر اللہ والا. میں نے کہا کہ آپ کو 500 مرتبہ زیادہ لگ رہے ہیں, پھر بھی خاموش ہو گئی. کہا مولانا صاحب اصل میں
میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے جو آج تک میں نے کسی سے شیئر نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اللہ کے اور میرے. لیکن آج معاملہ ایسا پیش آیا ہے کہ آج مجھے وہ راز آپ کے سامنے فاش کرنا پڑے گا. دل تو نہیں کرتا بالکل، مولانا یہ ریاکاری تو نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا نہیں، آپ تو ایک بات پوچھ رہی ہو، یہ کہاں سے ریاکاری ہو جائے گی، آپ بتائیے. اس نے کہا ڈرتے ڈرتے بہت، الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا صاحب اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں. مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیر کے نیچے سے زمین ہٹ گئی. دیکھ ثاقب، ایسے بھی لوگ ہیں اللہ کو منانے والے. اگر تو ناراض کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کرے گا. اگر تجھے نبی کے طریقے پسند نہیں آئیں گے تو تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے. پھر اس نے آگے کہا مولانا اب راز اس لیے بتانا پڑا کہ وہ 500 مرتبہ درود شریف جو آپ نے بتایا وہ 15,000 میں شامل کرنے ہیں یا وہ الگ سے پڑھنے ہیں. پھر میں خاموش ہو گیا. پھر کیا بولے؟ اس نے کہا آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں کہا میرے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک سوال پوچھا میں نے اس کو، 1-1.5 منٹ کی گفتگو تھی. میں نے کہا کہ ایک بات جاننا چاہتا ہوں، میں بھی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی پوچھئے. میں نے کہا آپ کو یہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ 1,000 بار درود شریف پڑھو تو 40,000 انعام، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف. تو اندازہ لگائے 15,000 پر کتنا ملتا ہے. اس نے کہا مولانا مجھے تو میرے شوہر کی وجہ سے یہ جذبہ پہ